بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو کے اہم غزل قصورہ جو کہ ہمارے نصاب UGC نیٹ عرب میں شامل ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ مومن خان مومن کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ تو 1800 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو دہلی میں ہوئی اور مومن کی وفات 1851 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی۔ مومن کے والد کا نام کیا تھا؟ حکیم غلام نبی خان۔ مومن کے والد کا نام حکیم غلام نبی خان تھا۔ مومن کے استاد کون تھے؟ شاہ نصیر جو کہ شاعری کے استاد تھے۔ گھر والوں نے مومن کا نام کیا رکھا تھا؟ گھر والوں نے مومن کا نام کیا رکھا تھا؟ حبیب اللہ رکھا تھا۔ مومن کی موت کیسے ہوئی تھی؟ تو کوٹھے سے گر کر۔ مومن کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی۔ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ طبابت تھا۔ معاملہ بندی کس شاعر کا خاص وصف ہے؟ معاملہ بندی کس شاعر کا خاص وصف ہے؟ تو مومن خان مومن کی۔ مومن کے دیوان کو کس نے مرتب کیا؟ نواب مصطفیٰ خان سیبتا نے۔ مومن کے دیوان کو کس نے کب شائع کیا؟ مولوی کریم الدین 1846 عیسوی میں۔ سوال ہے مومن نے شخصی مرثیہ کس کی موت پر لکھا تھا؟ اس کا جواب ہے اپنی محبوبہ کے۔ کس شاعر کو علم رمل اور تاریخ میں مہارت حاصل تھی؟ تو مومن خان مومن کو۔ مثنوی جہاد عشق کس کی مثنوی ہے؟ مومن خان مومن کی۔ مقر شاعرانہ کے موجد کون ہیں؟ تو مومن خان مومن ہے۔ مقر شاعرانہ کے موجد مومن خان مومن ہے۔ اور کس نے کہا ہے کہ مومن خان مومن مقر شاعرانہ کے موجد ہیں؟ تو ضیاء احمد بدایونی نے کہا ہے۔ سوال ہے مرزا غالب مومن کے کس شعر پر اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہو گئے تھے؟ تو وہ شعر ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہی شعر سن کر مرزا غالب اپنا پورا دیوان دینے کو تیار تھے۔ اگلا ہے کس نے کہا کہ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کہا۔ مومن تہذیب کی لغام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مومن تہذیب کی لغام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایہ میں کرتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو امداد امام اثر کا قول ہے۔ کس نے مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدل کہا ہے؟ تو سعادت خان ناصر نے۔ سعادت خان ناصر نے مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدل کہا ہے۔ اب ہم سعد عظیم آبادی کے بارے میں کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ سعد عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1846 عیسوی کو۔ سعد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو عظیم آباد پٹنہ میں ہوئی اور وفات جنوری 1927 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی۔ سعد کس شاعر کا خطاب خان بہادر تھا؟ کس شاعر کا خطاب خان بہادر تھا؟ سعد عظیم آبادی کا۔ سعد عظیم آبادی کا نام کیا ہے؟ سید علی محمد۔ سعد عظیم آبادی کا نام سید علی محمد ہے۔ سعد نے کس کے کہنے پر مرثیہ کہنا شروع کیا تھا؟ تو میر انیس کے کہنے پر۔ سعد نے میر انیس کے کہنے پر مرثیہ کہنا شروع کیا تھا۔ سعد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سید عباس مرزا تھا۔ سعد کے والد سید عباس مرزا تھے۔ سعد کس اخبار کے ایڈیٹر رہے؟ تو نسیم سحر کے۔
اگلا ہے خان بہادر کا خطاب۔ خان بہادر کا خطاب سعد کو کب اور کس نے دیا؟ تو 1891 عیسوی کو انگریزی حکومت نے۔ سعد کے دیوان میں کتنی غزلیں اور کتنے شعر ہیں؟ سعد کے دیوان میں کتنی غزلیں اور کتنے شعر ہیں؟ تو 11,500 ہیں۔ سعد کی غزلوں کا دیوان کس نے مرتب کیا؟ تو حمید عظیم آبادی نے۔ اور کب کیا؟ تو 1928 عیسوی میں۔ اور حمید عظیم آبادی سعد کے شاگرد تھے۔ نغمہ الہام کس کے دیوان کا مجموعہ ہے؟ نغمہ الہام کس کے دیوان کا مجموعہ ہے؟ تو سعد عظیم آبادی کے۔ سعد کے مجموعہ کلام میں کتنی مثنویاں شامل ہیں؟ تو 8 مثنویاں شامل ہیں۔ 8 مثنویاں ہیں: نالہ شاد، نالہ دلکش، نغمہ جافیسا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، نشان دلکش، نوید ہند۔ بعد میں نوید ہند مادر وطن کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے سعد کو اس دور کا میر کس نے کہا؟ سعد کو اس دور کا میر کس نے کہا؟ تو سید سلیمان ندوی نے۔ سعد نے کتنی ناولیں لکھی ہیں؟ تو کل 3 ناولیں لکھی ہیں: صورت الخیال، بدادھا، پیر علی۔ اگلا سوال ہے سعد کو نم آلودگیوں کا شاعر کس نے کہا؟ تو مجنوں گورکھپوری نے۔ سعد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کس نے کہا؟ سعد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو نور الحسن نقوی نے کہا۔ سعد کے خود نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کس نے کہا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے؟ سعد کے خود نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کس نے کہا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے؟ تو قاضی عبدالودود نے۔ فانی بدایونی کا اصل نام کیا تھا؟ تو محمد شوکت علی خان تھا۔ فانی بدایونی کا اصل نام محمد شوکت علی خان تھا۔ فانی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو شفاعت علی خان تھا۔ اور فانی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو 1879 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی۔ فانی کی پیدائش 1879 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی اور فانی کی وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے فانی بدایونی پہلے کون سا تخلص اختیار کرتے تھے؟ تو شوکت کرتے تھے۔ فانی نے اپنا پہلا دیوان کب مرتب کیا؟ تو 1898 عیسوی کو۔ فانی شاعری میں کس سے متاثر تھے؟ تو الطاف حسین حالی سے۔ فانی کی غزلوں کی خصوصیت کیا ہے؟ قنوتیت۔ فانی کی غزلوں کی خصوصیت قنوتیت ہے۔ فانی نے ملٹن کی کون سی نظم کا ترجمہ اردو میں کیا؟ تو قاموس کا۔ فانی بدایونی علی گڑھ کب گئے؟ 1906 میں گئے تھے۔ فانی بدایونی علی گڑھ 1906 میں گئے۔ فانی کس رسالہ کے مدیر اعلیٰ تھے؟ تو تسنیم کے۔ فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا؟ فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی نے۔ فانی بدایونی کے شعری مجموعے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو 4 ہیں، جن میں سے پہلا ہے دیوان فانی جو کہ نقی پریس بدایونی سے 1921 عیسوی میں شائع ہوئی۔ پہلا ہے دیوان فانی جو کہ نقی پریس بدایوں سے 1921 عیسوی میں شائع ہوئی، اور دوسرا ہے باقیات فانی جو کہ آغرا اخبار پریس سے
1926 عیسوی میں شائع ہوئی، اور تیسرا عرفان فانی جو کہ لطفی پریس دہلی سے 1939 میں شائع ہوئی، اور وجدان فانی مطبع دارالکتابت حیدرآباد سے 1940 عیسوی میں شائع ہوئی، یعنی کہ پہلا دیوان فانی 1921 میں شائع ہوئی، دوسرا باقیات فانی 1926، تیسرا عرفان فانی 1939، چوتھا وجدان فانی 1940۔ موازن نظم و غزل۔ موازن نظم و غزل کیا ہے؟ تو فانی کی ریڈیو تقریر ہے۔ ارمغان فانی کیا ہے؟ غزلوں کا انگریزی ترجمہ ہے۔ ارمغان فانی کے غزلوں کا انگریزی ترجمہ ہے۔ بیاض فانی کیا ہے؟ فارسی کے پسندیدہ اشعار۔ بیاض فانی میں فانی کے فارسی کے پسندیدہ اشعار ہیں۔ اگلے شاعر ہیں حضرت موہانی۔ حضرت موہانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو بدایوں 1880 عیسوی کو موہان میں ہوئی۔ 1880 عیسوی کو موہان میں ہوئی، اور حضرت موہانی کی وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ حضرت کا اصل نام کیا ہے؟ سید فضل الحسن۔ حضرت کا اصل نام سید فضل الحسن ہے۔ حضرت کے والدین کا نام کیا ہے؟ تو والد کا نام سید اظہر حسین اور والدہ کا نام سحر بانو بیگم ہے۔ حضرت کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو تسلیم تھے۔ حضرت جیل کتنی بار گئے؟ تو 2 مرتبہ۔ حضرت جیل 3 بار گئے تھے۔ حضرت جیل 3 بار گئے تھے۔ پہلی بار 23 جون 1908 عیسوی کو بغاوت کے الزام میں، جس میں 2 سال کی سزا اور 500 روپے جرمانہ ہوئے تھے، اور دوسری بار 13 اپریل 1916 عیسوی کو 6 سال کی سزا ہوئی تھی، اور تیسری بار 14 اپریل کو کانپور میں ہوئی تھی۔ حضرت نے کتنی بار حج کیا؟ تو 11 بار۔ حضرت کس تحریک کے علمبردار اور مبلغ تھے؟ تو سودیسی تحریک کے۔ قید فرنگ کیا ہے؟ حضرت کے قید و بند کی داستان ہے۔ قید فرنگ حضرت کی قید و بند کی داستان ہے۔ اگلا سوال ہے اردو معلیٰ کیا ہے؟ تو رسالہ ہے، جو کہ علی گڑھ سے نکلتا تھا۔ یاد رکھنا اردو معلیٰ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے، اور حضرت موہانی کا رسالہ ہے، جو کہ علی گڑھ سے نکلتا تھا۔ نکات سخن کس رسالہ میں کس طرح شائع ہوئی؟ تو اردو معلیٰ میں۔ اردو معلیٰ کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا؟ اردو معلیٰ کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا؟ جولائی 1903 عیسوی کو۔ اردو معلیٰ کا آخری شمارہ کب شائع ہوا؟ تو اپریل 1913 عیسوی کو، یعنی اردو معلیٰ 1903 عیسوی کو پہلی بار شائع ہوئی، اور 1913 عیسوی کو آخری بار۔ تذکرۃ الشورى کیا ہے اور یہ کب جاری ہوا؟ تو سہمائی رسالہ ہے، جو کہ 1914 عیسوی کو جولائی میں شائع ہوئی۔ تذکرۃ الشورى سہمائی رسالہ ہے۔ حضرت نے مستقل نام سے روزنامچہ کب اور کہاں سے جاری کیا؟ تو کانپور سے 1928 عیسوی میں۔ حضرت نے فیض آباد سے کون سا ہفتہ وار اخبار اور کب نکالا؟ حضرت نے فیض آباد سے کون سا ہفتہ وار اخبار اور کب نکالا؟ تو قیصر ہند، اور 1913 عیسوی میں نکالا تھا۔ امام المتغزلین کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت موہانی کو۔ اگلا ہے اصغر گونڈوی۔ اصغر گونڈوی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں۔ مارچ
1844 عیسوی کو گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ اصغر کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو 1936 عیسوی کو الہ آباد میں ہوا۔ 1936 عیسوی میں پریم چند کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اصغر کا اصل نام کیا ہے؟ تو اصغر حسین ہے۔ اصغر کا اصل نام اصغر حسین ہے۔ اصغر کے والد کا نام منشی تفضل حسین ہے۔ اصغر نے باقاعدہ شاعری کہانی کب شروع کی تھی؟ تو 1906-07 عیسوی میں۔ اصغر کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو 2 ہیں۔ اصغر گونڈوی کے 2 شعری مجموعے ہیں۔ نمبر 1 نشاط روح جو کہ 1925 عیسوی میں مطبع معروف علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی، اور دوسری سرود زندگی جو کہ 1934 عیسوی کو الہ آباد سے شائع ہوئی۔ اصغر کے کلام میں کس شاعر کا رنگ پایا جاتا ہے؟ کس شاعری کا رنگ پایا جاتا ہے؟ تصوف کا۔ اصغر کے کلام میں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے۔ اردو شاعری کی ذہنی تاریخ کا سال تصنیف کیا ہے؟ تو 1928 سے 33 کا ہے۔ دیوان مظہر جانے جانا کو کس نے مرتب کیا؟ تو اصغر گونڈوی نے۔ دیوان مظہر جانے جانا کو اصغر گونڈوی نے مرتب۔ ایک اس کا قول ہے کہ اگر اردو شاعری کو ایک اکائی فرض کیا جائے تو آدھی شاعری صرف اصغر گونڈوی کی ہے۔ ایک اس کا قول ہے کہ اگر اردو شاعری کو ایک اکائی فرض کیا جائے تو آدھی شاعری صرف اصغر گونڈوی کی ہے۔ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا قول ہے۔ اصغر کس کے شاگرد تھے؟ تو منشی خلیل احمد وجد بلغرامی اور امیر اللہ تسلیم کے شاگرد تھے۔ اصغر کس رسالہ کے ایڈیٹر تھے؟ تو ہندوستانی رسالہ کے۔ اصغر گونڈوی کے تنقیدی مضامین تو یہ ہیں مقدمہ روح رواں، دوسرا ہے مقدمہ پیام زندگی، رباعیات رواں، مقدمہ یادگار نسیم، دیباچہ مطالعہ انور، نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو کی نشو و نما، یہ سارے اصغر گونڈوی کے تنقیدی مضامین ہیں۔ جدید غزل میں نرم لہجہ کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ جدید غزل میں نرم لہجہ کا شاعر اصغر گونڈوی کو کہا جاتا ہے۔ اصغر نے کس سے بیعت کی تھی؟ تو شاہ عبدالغنی منگلوری سے۔ یاسگانہ چنگیزی۔ یاسگانہ چنگیزی کا پورا نام مرزا واجد حسین ہے۔ یگانہ کی پیدائش و وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو یگانہ کی پیدائش 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو ہوئی۔ اصغر کی پیدائش 1884 عیسوی مارچ میں ہوئی ہے، اور یگانہ کی پیدائش 1884 عیسوی اکتوبر، یعنی کہ اصغر مارچ میں 1884 عیسوی کو پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اکتوبر میں 1884 عیسوی کو یاسگانہ چنگیزی کی بھی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ یگانہ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو مرزا غلام حسین، اور مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب ہیں۔ غالب جنگ کسے کہا جاتا ہے؟ تو یاسگانہ چنگیزی کو۔ کلیات یگانہ کب اور کس نے شائع کیا؟ تو 2003 عیسوی کو مشفق خواجہ نے۔ غالب جنگ کسے کہا جاتا ہے؟ یگانہ چنگیزی کو۔ یگانہ نے کلکتہ کا سفر کب کیا؟ تو 1904 عیسوی کو۔ یگانہ نے لکھنؤ کا سفر کب اور کس غرض سے کیا تھا؟ تو 1905 عیسوی کو علاج کی غرض سے۔ یگانہ کی شاعری کے استاد کون تھے؟ تو سید علی خان بیتاب عظیم آبادی اور سعد عظیم آبادی تھے۔ اگلا سوال ہے یگانہ کے غزلوں کا انتخاب اور گنجینہ کس نے مرتب کیا؟ تو علی سردار جعفری نے۔ یگانہ اپنے آپ کو کس شاعر کا مقلد کہتے ہیں؟ تو خواجہ حیدر علی آتش کے۔ یگانہ نے اٹاوہ سے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟
صحیفہ 1925 میں۔ یگانہ اصغر اور جگر کے ساتھ لاہور کب گئے تھے؟ تو 1926 کو۔ یگانہ کے رباعیوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو ترانہ ہے۔ یگانہ کے دیوان کا کیا نام تھا؟ آیات وجدانی۔ یگانہ کے دیوان کا نام آیات وجدانی ہے، جو کہ ہماری UGC نیٹ JRF کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ چراغ سخن میں یگانہ کے اپنے آپ کو کیا کہا ہے؟ تو آتش پرست کہا ہے۔ یگانہ حیدرآباد کب گئے؟ تو 1927 کو۔ انجمن خاصان ادب کس نے اور کب جاری کیا؟ یگانہ چنگیزی نے 1919 کو۔ یگانہ کس اخبار سے وابستہ ہوئے؟ تو اودھ اخبار سے۔ کس رسالہ میں یگانہ کی تحریریں شائع ہوئی؟ رسالہ نظارہ میں۔ رسالہ نظارہ میں یگانہ کی تحریریں شائع ہوئیں۔ یگانہ کے شعری مجموعے کون کون ہیں؟ تو نثر یاس، جو کہ 1914 میں شائع ہوئی، اور دوسرا ہے آیات وجدانی 1927 میں شائع ہوئی، اور ترانہ 1933 میں، جو کہ رباعیات کا مجموعہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔